أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتحل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ جس آیت کو آیت مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ تمام تر کمالات، تمام تر عظمتیں، تمام تر فضائل، تمام تر رفعتیں جہاں اتفاق کر لیں اس جگہ کو خاندان مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ہر کمال نے جہاں کمال کیا ہے وہ یہ گھرانہ ہے۔ ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں، کمال پسند ہیں۔ انسان فطرتاً کمال کو تلاش کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت اور بہادری ہے تو وہ بہادر اور شجاع لوگوں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ اہل منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات کو بہتر کرتا ہے۔ مگر ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ کمال اور صاحب کمال سے تعلق بڑھ جائے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ علم اس گھرانے میں اس درجے پر ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا علم علی کے برابر ہے۔ علم اس گھرانے میں اس درجے پر ہے کہ یہاں ہر طالب علم، صاحب علم، ہر متلاشی علم ان سے اپنی دوستی کو بڑھاتا ہے، اور بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی حیثیتوں والے لوگ وہ اگر کسی دروازے پر سوال کرنے آئے ہیں تو وہ یہی دروازہ ہے۔ اور میرے مولا نے بھی جو اپنا فخر بیان کیا کہ میرا فخر یہ ہے، جب پوچھا نا کسی نے یا علی ہمارے نزدیک تو آپ کا کمال یہ ہے، آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟
تو مولا نے آیہ مبارکہ کہف کی 47ویں آیت کو پڑھا، معاف کیجیے سورہ رعد کی 47ویں آیت کو پڑھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یہ میری سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ علم علی، علم علی سے بڑھ کر اور ایک دفعہ نہیں، کوئی 70 مرتبہ سے زیادہ تو حضرت عمر کو جب مسئلہ درپیش ہوا اور مولا علی نے وہ مسئلہ حل کیا تو حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا۔ اور 10 مرتبہ حضرت ابو بکر کو جب مولا علی نے مدد کی اور ان کا علمی مسئلہ حل کیا تو ایک مرتبہ یہ فرما دیا حضرت ابو بکر نے لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل لہذا کمالات میں سب سے بڑا کمال بولیے علم، اور علم کے بعد میں علی ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ علی یہ نہیں کہہ رہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ علی مر جائے، کہہ رہے نہیں پوچھو گے تو تم مر جاؤ گے۔ اور جس نے بھی علی سے پوچھا اس نے اپنی علمی قابلیت میں اضافہ کیا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ علی کو شرمندہ کریں گے اپنے گمان میں، اور 6 سوال کے بعد 7واں سوال بھولنے لگے تو مولانا نے فرمایا 7واں یہ تھا، 8واں یہ تھا، 9واں یہ تھا، تمہارا 10واں سوال یہ تھا۔ میں تمہارے سوال بھی بتاتا ہوں، میں تمہیں جواب بھی بتاتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ بے ساختہ پشیمان ہو کر کہنے لگے یا علی آپ کا علم غیب ہے۔ بھئی یہ بات کیا کر بتا رہی ہے؟ علی پہلے سے جانتے ہیں کہ کیا سوچ کر آئے ہیں۔ کہنے لگے آپ عالم غیب ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا، فوراً فرمایا میں عالم غیب نہیں ہوں، صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں میرے مولا؟ کسی نے کہہ دیا یا علی آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، ادھر اللہ کے پاس علم غیب ہے تو یہاں عالم غیب وہ ہے، تو علی آپ کیا ہے؟ کہا میں صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ فوراً میرے مولا نے فرمایا خبردار، ھذا لعاب النبی، میرا علم نبی کا لعاب دہن ہے۔ قربان جائیں سرکار کی ذات پر، جس نبی کے لعاب دہن میں اتنا اثر ہو اس کے خون کی تاثیر کیا ہوگی؟ یہ علی۔ لہذا علم علی کے بعد میں تو عزیزان گرامی بڑی حسین وادی ہے، اور آپ دلیل علم علی نہج البلاغہ، میں اپنے محترم سننے والوں سنی شیعوں سے کہوں گا کہ نہج البلاغہ گھر میں رکھیں بھی پڑھیں بھی، اس لیے کہ نہج البلاغہ پر غیر مسلم زیادہ تحقیق کر رہے ہیں۔ اہل سنت میرے بھائی بہت نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں، اور نہج البلاغہ علی بن ابی طالب کے صرف 4 سال کے دور حکومت کا ایک جلوہ ہے۔ میرے مولا نے 10 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 11 سال اعلان نبوت کے بعد، معاف کیجیے 23 سال اعلان نبوت کے بعد 33 سال، اور پھر میرے مولا نے تقریباً 25 سال خلفائے ثلاثہ کا دور،
اور تقریباً 4.5 سال اپنا دور حکومت. مولا سے جب میرے مولا حسن نے سوال کیا نا بابا نصیحت کریں، فرمایا تم نے اس سے نصیحت طلب کی ہے جس سے زیادہ نصیحت کوئی کر نہیں سکتا، جس سے زیادہ بہتر کوئی نصیحت کر نہیں سکتا. تم نے مجھ سے نصیحت مانگی ہے. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جو کوئی نہیں تھا اور ہم نبی کے ساتھ تھے. جب خط لکھا گیا نا مولا سے کہ آپ اور ہم ایک ہی بڑے خاندان کے ہیں، آپ کا خاندان بھی بڑا، میرا خاندان بھی بڑا، تو مولا نے کہا خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو، تمہارا میرا کوئی مقایسہ نہیں ہے. سبقتکم الی الاسلام طرا، مولا علی فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا. سبقتکم الی الاسلام طرا ومقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنا بہرحال فضیلت ہوگی، لیکن علی اس دنیا میں آنے سے پہلے کب ہو گئے؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ لہذا علم علی بن ابی طالب کا باب بڑا حسین باب ہے جس میں بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے مسلسل. اچھا، نبی فرما رہے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. ایک میرے بزرگ اہل سنت عالم دین کی خدمت میں 20 سال سے ان کا خطبہ جمعہ سننے والا ایک نمازی ان کی خدمت میں پہنچا کہ حضور یہ حدیث صحیح سند ہے یا نہیں، نبی نے فرمایا یا نہیں اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو مولانا نے فرمایا یہ صحیح ہے، نبی نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے. سرکار نے فرمایا سنی عالم دین میرے عزیز میرے بھائی وہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا مولانا 20 سال سے میں آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کا ذکر نہیں کرتے. وہ کہنے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. میرے نمازی نے، میرے سنی نمازی نے، میرے عزیز سنی بھائی نمازی نے مجھے جھنجھوڑ دیا. میں سوچنے لگا کہ ہاں آئندہ اب کوئی میرا خطبہ نہیں ہوگا جس میں علی کی بات نہ ہو. اور اب میں ہر خطبے میں علی کے فضائل کا کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات ضرور کرتا ہوں. نبی چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو. فرمایا نا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو. تو کب فرمایا ہے سرکار نے یہ، اور کب کے لیے فرمایا؟ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے نا. نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت ہو، قیامت تک علی کا ذکر کرو. اس کا مطلب ہے کہ علی کا اتنا ذکر ہوگا نا کہ ہم قیامت تک علی کی بات کرتے رہیں اور بات ختم نہ ہو. چاہتے ہیں سرکار کے علی کی بات ہو، ہر محفل میں علی کی بات ہو. یہ بچہ سوال کرتا ہے، وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ہر مجلس میں شیعوں کے ہاں خاص طور پر ہر مجلس کا اصلی عنوان مولا علی کے فضائل کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں مولا علی ہی کے فضائل پڑھے جائیں؟ مولانا فلاں بات آپ نے نہیں کی، ہمارے خطبہ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً ٹھیک بات ہے، اور باتیں بھی ہونی چاہیے، مگر علی کے علاوہ علی سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے. مولا علی کے ذکر کے ساتھ اور باتیں ہونی چاہیے. 3 علتیں بیان کروں گا، زیادہ سے زیادہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کو بھی نصیحت کروں گا. علماء کرام اور خطباء و ذاکرین سے تو گزارش کروں گا کہ اپنی محفلوں کا اور مجلسوں کا عنوان مولا علی کی ذات کو قرار دیں. اور کیوں، اس کی 3 علتیں بیان کروں گا، دقت چاہوں گا. پہلی علت، یہ دور کس امام کا ہے؟ ماشاءاللہ سب بول رہے ہیں، امام زمانہ کا دور ہے، 12ویں امام کا دور ہے، امام مہدی کا دور ہے. حضرت کے ظہور میں تاجیل کے لیے صلوات پڑھیں. تو امام کا دور ہے، 1150 سال حضرت کی ولادت کو گزر چکے، مگر ہمیں حضرت کی سیرت کا نہیں پتا. حضرت کے اخلاقیات، حضرت کے سیرت، دشمنوں سے کیسے، اپنوں سے کیسے، معاملات زندگی کیسے، ہمیں نہیں پتا کہ نبی کا، میرے مولا مہدی کا سیرت کا انداز کیا ہے، زندگی کا طریقہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم ان کی امامت میں رہتے ہیں اور اپنے زمانے کے امام کے بارے میں نہیں جانتے. وہ ان کی غیبت کی وجہ سے، وہ ہمارے حجاب کی وجہ سے، کوئی بھی سبب ہو. یہ تو ہے نا مسئلہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کی سیرت کیا ہے. تو مولا علی کی بات زیادہ اس لیے ہو کہ تمام ائمہ میں، توجہ چاہوں گا، امام مہدی سب سے زیادہ جس سے مشابہ ہیں اسے علی کہتے ہیں. علی کی بات زیادہ کرو تاکہ سمجھ میں آ جائے مہدی کیسے ہیں.
ایسے ہی ہیں امام مہدی جیسے مولا علی۔ میں ایک مثال دوں گا صرف، میرے مولا نبی فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد وحب المساکین، اے علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سنوارا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے، تمہیں نکھارا ہے، تمہیں حسن دیا ہے، تمہیں زینت عطا کی ہے۔ دو چیزوں سے اللہ نے یا علی تمہیں سجا کر بھیجا ہے، دنیا میں زہد، دنیا کی زہد، تمہیں دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، یہ منڈلا منڈلا کر، سنور سنور کر، بن بن کر، حلیے بنا بنا کر تمہارے سامنے آتی ہے، نئے نئے رنگوں میں آتی ہے، نئے نئے چہروں سے آتی ہے، نئے نئے اندازوں سے تمہارے سامنے یہ دنیا آتی ہے، اور تمہیں پتا ہوتا ہے یہ دنیا ہے، اور تم انہیں اسے لات مار دیتے ہو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں ان میں خاص طور پہ جوانوں سے گزارش کروں گا کہ علی کے چاہنے والے صرف 3 مرتبہ پیسے کو اگنور کر کے اگنور کرنے کی مشق کریں۔ 50,000 روپے آ گئے، 1,00,000 روپے آ گئے تو نہیں چاہیے۔ دوسری دفعہ پھر 25,000 40,000 کی رقم آ گئی، ہر ایک کا اپنی رقم علیحدہ ہے، کسی کے لیے 25,000 بڑھے ہیں تو کسی کے لیے 25 لاکھ بڑھے ہیں، جس کے لیے جو رقم کی اہمیت ہے، ایک رقم آئی جو اہمیت والی ہے، ایسے بھی نہیں کہ معلوم ہوا جی تنخواہی ان کی 6 لاکھ روپے ہے، کوئی 100 روپے آئے تو کہا میں نہیں لے رہا، تو کیا کرنا ہو کیا 100 روپے واپس کر کے؟ تو ہر ایک کی اپنی حیثیت کے مطابق جو رقم کی طلب ہے اور مزاج ہے، اس کے مطابق 3 مرتبہ پیسے کو اگنور کریں کہ نہیں چاہیے، لوٹا دیں۔ حلال پیسے کی بات کر رہا ہوں، حرام تو ویسے ہی لوٹانا ہے، رشوت کے پیسے تو ویسے ہی لوٹانے ہیں، حرام پیسہ تو ویسے ہی لوٹانا ہے، حلال پیسہ، جائز پیسہ جو آپ کے لیے ہو سکتا ہو حلال، کہ مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری دفعہ پیسہ آیا، اچھا کچھ ایسی بات تو نہیں کر رہا میں جو آپ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، توجہ ہے نا بات کی۔ دوسری مرتبہ بھی لوٹا دیجئے، پیسہ آیا، کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، بعد میں دیکھیں گے، تھوڑا سا اسے دل خراب کر کے دیکھیے اپنا۔ تیسری مرتبہ بھی پیسے کو لوٹا کے دیکھیے، پھر میں منبر پر علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، دنیا اتنا آپ کے گرد جمع ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے، اور اطمینان بھی، مزہ بھی آ جائے گا دنیا کو ٹھوکر مارنے کا، مزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں جب ایران پڑھنے کے لیے گیا، میری کوئی 15-16 سال کی عمر تھی، اور بہت ہی بظاہر چھوٹا سا بچہ سا تھا، 88 کی بات ہے، 88 کی بات ہے، تو کوئی 2-3 سال تک تو وہاں کے پھیکے کھانے، وہاں کے ابلے ہوئے کھانے ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے، پیٹ خراب رہتا تھا، مزاج خراب رہتا تھا، دماغ خراب نہیں رہتا تھا، تو اچھا ہی نہیں لگتا تھا کوئی کھانا بھی۔ کیا کریں، آپ کو پڑھنی ہے مجھے؟ ایک اور سوال پڑھ رہا ہوں بھائی، سب مل کر پڑھ لیجئے سلوات۔ یہ جو گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو باہر دور تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب مل کر سلوات پڑھیں گے۔ میں مثال دے رہا تھا کہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، طبیعت خراب سی رہتی تھی۔ اب اگر کہیں کوئی ایرانی کھانا اور ویسا وہ والا کھانا جو ہمیں اس وقت اچھا نہیں لگتا تھا، اب اگر کہیں مل جاتا ہے تو سب سے زیادہ سیر ہو کر وہی کھاتا ہوں۔ ذائقہ آ گیا، ذائقہ ٹیسٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ کیا دے دیا مجھے۔ تو ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، ذوق بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لفظ ذوق، یہ ذائقے کے خاندان کا لفظ ہے۔ مذاق، ایک مرتبہ مذاق میں معنی ہے تفریح، کہ مذاق کر دیا انہوں نے، ایک مرتبہ مذاق میں معنی ہے ذائقہ، میرا مذاق کیسا ہے، میرا ذائقہ کیسا ہے، مجھے کیا چیز میٹھی لگتی ہے، کیا چیز کڑوی لگتی ہے۔ یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت والی بات ہے، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ میٹھا بھی تو ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے۔
تو یہ کب کہا جا رہا ہے کہ موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا؟ مومن ہو جاؤ تو میٹھا ہوگا. ذائقہ ہر شخص کا ذائقہ اپنا ہے اور ذائقہ بنانے کی ضرورت ہے، ٹیسٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہ چائنیز کھانے جو آج ہمارے یہاں ہر بڑی ہوٹل کے اندر موجود ہیں، اب سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ کیا کھلا رہے ہو، ذائقہ بن گیا. ہماری بڑی بڑیاں جو حلوے بناتی تھیں، جو میٹھی چیزیں بناتی تھیں، آج کی بچیاں نہیں بنا پا رہی ہیں. جی وہ ذائقہ ہی کچھ اور تھا، آج کا ذائقہ یہ ہے. تو ذائقہ وہ سندھی بریانی جیسے بھت کہتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. یہ والی پلاؤ اور یہ والا اس کا ذائقہ، تو ذائقے مختلف ہیں نا. جس طرح میری باڈی کے لیے، میری دہن کے لیے، میرے گلے کے لیے، میری زبان کے چٹخانوں کے لیے ذائقے مختلف ہیں، ایسے ہی روح کا ذائقہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اور روح کا ذائقہ بدلنے کا ایک طریقہ، روح کو بلند کرو. روح کو بلند کرنا ہے، روح کو مضبوط بنانا ہے. بدن ہمارا مادی غذا دیتا ہے، روح ہماری مانوی غذا لیتی ہے. جس کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. دونوں میں لڑائی بھی ہے، بدن اور روح میں بڑی شدید لڑائی ہے. دونوں کا رخ ہی علیحدہ ہے، ایک کی سمت علیحدہ ہے، ایک کی سمت علیحدہ ہے. ایک شکر کی طرف جا رہا ہے، ایک ملتان کی طرف جا رہا ہے. دونوں کا رخ ہی علیحدہ ہے. اب جس کی طاقت زیادہ ہو جائے گی وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. بدن کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ روح کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. روح کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بدن کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ہم اس مجلس میں بیٹھے کیوں ہیں؟ بدن کی طاقت بڑھانے کے لیے یا روح کی طاقت بڑھانے کے لیے؟ جب روح کی طاقت بڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو روح کی غذاؤں میں سے ایک غذا لے لیجئے. مولا علی فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں، یا علی اللہ نے تمہیں دنیا میں زہد کے ذریعے سے سجایا ہے، اور علی دنیا کے ہوتے ہوئے دنیا کو نظر انداز کرتے ہیں. علی والوں کو مشق کرنی چاہیے. جب 3 مرتبہ میرے بچوں اور جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو تھوڑی دیر سے میری بات مانیں گے کہ مولانا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، اتنی محنتوں سے کمایا ہے بنایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. تو تم بات مان لو گے میرے، جلدی مان لو گے. تو 3 مرتبہ صرف پیسے کو اگنور کر کے دکھائیے، نظر انداز کر کے دکھائیے، پھر ایک مزہ آئے گا. اور وہ جو مزہ آئے گا نا، پھر اس کا بات ہی کچھ اور ہے. اور پھر دنیا اتنی آپ کے پیروں میں گرے گی، دنیا اتنی آپ کے قدموں میں آ کر گرے گی کہ اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا، تمہارے ذریعے سے لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. مولا مہدی کیسے ہیں؟ سمجھ لو کہ علی کیسے تھے. میرے مولا علی کیسے تھے؟ زینک بالزہد فی الدنیا، اللہ نے تمہیں دنیا کا ظاہر بنا کر سجا کر بھیجا ہے. دوسرا وحب المساکین، مسکینوں کے ساتھ پیار کرو. علی کو اللہ نے سجایا ہے کہ علی مسکینوں سے پیار کرتے تھے. مسکین ہے بھائی، مسلمان ہو یا کافر، سنی ہو یا شیعہ. علی کافر مسکینوں کا بھی ویسے خیال کرتے تھے جیسے مسلمان مسکینوں کا کرتے تھے. میں دلیل دوں گا آپ کو بڑی، اور آپ کی بلائی سماعتوں کی دلیل ہے. علی کافر مسکینوں کا بھی ویسے خیال کرتے تھے جیسے مسلمان مسکینوں کا خیال کرتے تھے. دلیل دوں؟ کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ آپ کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جہاد کے میدان میں ہدف کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے میں سرداروں کو مارتا ہوں، مسکینوں کو مار کے کیا کروں گا؟ میدان میں اترتے تھے مولا، سرداروں کو ڈھونڈتے تھے. ابو سفیان نے کہا علم پرچم، مشرکین کے لشکر کو کہا پرچم ایک قبیلے کو نہیں دینا، پرچم بدلتے رہنا تھوڑی دیر بعد. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ تمہیں علی کے لڑنے کا انداز نہیں پتا. علی پرچم دار کو ڈھونڈتا ہے، پہلے اسے مارتا ہے تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے. جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے. تو ان کے کہنے پر مان لی بات انہوں نے، اور پرچم بدلتے رہے. اور جیسے جیسے پرچم بدلتا رہا علی انہیں مارتے رہے. تو بعد میں کہنے لگے کہ پہلے ایک مارا جاتا، تم نے 14 مروا دیا. علی نے تو سارے پرچم دار مار دیے. تو مولا کا ہدف میدان میں اتر کے دیکھتے تھے وہ سردار ہے، وہ سردار ہے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا آدمی ہے. یہ سپاہیوں کو نہیں مارتے تھے. جب مالک اشتر رہے گا میں نے بھی آج 32 مارے، علی نے بھی آج 32 مارے.
تو ابھی سوچا تھا مالک نے، تو میرے مولا نے ان کی طرف دیکھ کر آواز دی، مالک تمہارے مارنے میں ہمارے مارنے میں فرق ہے، ہم اس انداز سے مار رہے ہیں، تم اس انداز سے مار رہے ہو۔ سرداروں کو ڈھونڈ کے مارنا یہ مولا علی کی مسکینوں کو بھی مارتے تھے۔ جنگ احد تھکے تو نہیں ہے ماشاءاللہ۔ جنگ بدر میرے مولا نبی نے دیکھا کہ کرائے کا قاتل لے کر آئے، یہ لفظ میں نے کہہ تو دیا مگر یہ لفظ جدید ہے، نبی کے زمانے میں کہاں کرائے کے قاتل ہوتے تھے؟ کرائے کے قاتل تو آج ہوتے ہیں، کوئی ریال لے کر مارتا ہے، کوئی ڈالر لے کر مارتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو پاکستانی ہیں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں۔ الحمدللہ ہم حب الوطن محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں موجودہ حالات، ہمیشہ سے دیا اب بھی دے رہے ہیں۔ کسی طور بھی میں اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں، کچھ کو میں دیکھ نہیں رہا مگر وہ مجھے شاید دیکھ رہے ہیں، اور سب سے مخاطب ہوں۔ آج کل شدت پسندی کی اور اشتعال انگیزی کی پوسٹیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، اکسایا جا رہا ہے آپ کو، چڑھایا جا رہا ہے آپ کو، چٹکیاں بھری جا رہی ہیں آپ کی۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، خبردار ان پوسٹوں کے بدلے میں ویسے ہی پوسٹ شیئر نہیں کرو، پوسٹ بنا کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالو۔ اگر کوئی چپتا ہوا جملہ شیعوں کے خلاف آئے، کوئی تکفیری نعرہ آپ کے خلاف آئے، کہیں تصویر دیکھیں کہ علم کی طرف انہوں نے کوئی بے حرمتی کی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کا انداز اپنا رہے ہیں جو آپ کے احساسات اور جذبات کو مجروح کر رہا ہو، تو وہاں سے اگر ایسی پوسٹ آئے تو آپ صرف 3 پوسٹیں ڈالیں گے بس۔ پالیسی دے رہا ہوں بھائی اپنے بچوں کو، وہاں سے چپتا ہوا جملہ آئے، مارنے کی بات آئے، تکفیری نعرہ آئے، شیعہ بچے سے بات کر رہا ہوں، صرف 3 جواب لکھیں گے اس کے بدلے میں۔ سب سے پہلا جواب حسینیت، پہلا جواب آئندہ 2 مہینے کی پالیسی دے رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے کچھ عرصے کے لیے اپنی پالیسی کو بہتر کیجئے، اپنے طریقے کو بہتر کیجئے۔ وہاں سے شدت پسندی کی بات آئے، آپ کا جواب آئے گا، پہلا جواب، 3 جواب بتا رہا ہوں۔ پہلا جواب حسینیت، دوسرا جواب لکھیے گا یزیدیت، اور تیسرا جواب لکھیے گا پاکستان۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ آپ یقین جانیے سارا فساد ختم ہو جائے گا، سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ 3 باتوں سے زیادہ باتیں نہ کریں۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، آپ کو آئی نہیں رہے جملہ بولیے نا، حرام ہے۔ میں اپنی قوم کی، میں اپنے بچوں کی تربیت بھی تو کروں گا نا۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، اور ابھی سب کچھ گھبرا کے بول رہے ہیں، مولانا ہم سے بیعت لے رہے ہیں کیا؟ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، بھائی مجھ پر اعتماد کر کے بول لو، میں اس کے بعد اچھا جملہ بولوں گا، ایک اور بڑا جملہ کہوں گا۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ لبیک یا حسین، دوسرا ایک اور آپ سے اپیل، گزارش، التماس، پاکستان بنے ہوئے 73 سال ہو گئے،
پاکستان بنے ہوئے 70 سال تو ہو گئے. 70 سال کا ریکارڈ بنانا ہے چہلوں کے جلوس میں. کوئی شخص امام حسین کے چہلوں کے دن گھر میں نہیں بیٹھے گا. جو بلند صلوات. توجہ کر رہے ہیں. کرائے کے قاتل آج کی اصطلاح ہے جی، مگر جنگ بدر میں نوفل ابن خویلہ نامی ایک پہلوان کو لے کر آئے مشرکین کہ چلو اتنے پیسے دیں گے ہمارے ساتھ لڑنے چلو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بازوؤں کی توانائی نظریے کی بنیاد پر استعمال نہیں کرتے، پیسے کی بنیاد پر استعمال کرتے. تو جو نظریے کی بنیاد پر بازوؤں کی توانائی استعمال کرے اسے مجاہد کہتے ہیں، اور جو پیسے کی بنیاد پر بازوؤں کی توانائی استعمال کرے اسے دہشت گرد کہتے ہیں. تو دہشت گرد اور ہے، مجاہد اور ہے. لے آئے نوفل ابن خویلہ کو میدان بدر کے اندر، جنگ بدر میں، اور کہنے لگے کہ تمہیں چلنا ہے ہمارے ساتھ مسلمانوں کو مارنے کے لیے. جیسے ہی وہ بڑا نام تھا، بڑا پہلوان تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کا ایک روپ تھا، بڑے بڑے مارکوں میں اس کا نام آتا تھا تو مارکے کی اس کے نام پر ہی آدھے ختم ہو جاتے تھے. تو جیسے ہی وہ آیا میدان میں تو سرکار کو علم ہوا کہ نوفل آیا ہے، نوفل بن خویلہ آیا ہے. تو حضرت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ نوفل سے میری امت کو محفوظ رکھ، نوفل سے میری امت کو محفوظ رکھ. ابھی سرکار نے یہ دعا فرمائی. سرکار کی یہ دعا، یہ الفاظ مولا علی کے کانوں میں آئے. بہت دیر تک جنگ چلتی رہی. کچھ دیر کے بعد سرکار نے، جب بہت دیر گزر گئی تو سرکار نے ایک جگہ کھڑے ہو کر مشرکوں میں ادھر مجمع میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. تو مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا من لعلم نوفلا، کسی کو نوفل کے بارے میں خبر ہے؟ تو مولا علی نے وہیں سے آواز لگا کے کہا مولا میں نے اسی وقت مار دیا تھا. سرداروں کو مارنا، حب المساکین، مسکینوں سے علی کا پیار. آج کی سماعتیں رات کے 11:15 بجے بیدار ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ مولا کی جہاد کی چند خصوصیتیں بھی سنا دوں. جہاد علی کی خصوصیات کوشش کرتا ہوں 5-8 منٹ میں کچھ بات ہو جائے اور پھر منزل تبدیل کروں گا. خصوصیات جہاد علی. پوچھا مولا علی سے پہلی خصوصیت، یا ایک خصوصیت علی کے جہاد کی، یا علی میدان میں آپ جب اتر جائیں اور گھمسان کا رن پڑے اور گھمسان کی جنگ ہو جائے اور میدان بڑا گرم ہو جائے اور ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت پڑ جائے تو میدان میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ مولا علی کے چاہنے والے مسلمان سپاہی مولا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو جائے تو ہم آپ کو میدان میں کہاں ڈھونڈیں؟ تو بے ساختہ مولا نے فرمایا جہاں گھوڑے سے اتروں گا وہیں ملوں گا. نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کسی میں جرأت ہے کہ میرے قریب آئے. ایک خصوصیت علی کی. توجہ کر لیا آپ نے؟ علی کے جہاد کی دوسری خصوصیت وہ میں کچھ بیان بھی کر کے ہوں اور کچھ سن بھی لیجیے. علی میدان میں اترنے کے بعد آخری ہدف کو ذہن میں رکھتے تھے، بڑا ہدف ذہن میں رکھتے تھے. جاؤ گھٹنے کاٹ کر آ جاؤ اتری گئے، جاؤ فلاں بندہ کھڑا ہے اس کے مار کے آ جاؤ، اتنے سارے لوگوں میں فلاں کچھ مار کے آ جاؤ. وہی تو ہے سب ان کے سب کے پیچھے. جب اسے مرتبہ دیکھیں گے تو خود سنبھال جائے گا. اور فرمایا میں میدان کے اندر بڑے لوگوں کو اس لیے مارتا ہوں کہ یہ تو مسکین ہیں، یہ ان کے کہنے پر آئے ہیں، ان کو مار کر کیا کرنا ہے.
اور جو مجبور لوگ ہو. کسی نے پوچھا یا علی جب میدان میں آپ کا دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ کہ مجھے اس پہ رحم آتا ہے، وہ مجھے دیکھ کر کانپنے لگتا ہے، مجھے اس پہ رحم آتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسے بھاگنے کا موقع مل جائے، میں مارتا نہیں ہوں. میرے مولا پر وار کیا، مولا نے جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. اب تلوار ٹوٹ گئی، علی کسی نہتے کے اوپر ہاتھ کیسے اٹھائے؟ بڑا پیغام ہے یہ. میدان جہاد نہیں ہے، میدان اخلاق ہے. اخلاقیات کا مکمل درس ہے جو میدان جہاد علی ہے. سامنے والی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، گھوڑا موڑ کے جانے لگے کہ بھاگ جائے چلا جائے. تو پیچھے سے آواز آئی حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے. مولا نے گھوڑا موڑا، تلوار نکال کے دے دی. کیا اطمینان ہے. اس نے علی کی تلوار اٹھائی اور تلوار تانتا ہوا تیزی سے بھاگتا ہوا مولا کے قریب آیا. اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا علی کے چہرے کی مسکراہٹ اسے مار رہی تھی. بالکل قریب آ کر کہتا ہے کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. کوئی میدان میں تلوار مانگے تو علی دے دے، کوئی جان مانگے تو علی دے دے. یا علی مجھے نہیں ماریے گا، نہیں مارنا جاؤ. مولا کی تلوار جب سر پر آ جاتی تھی اور اگر کوئی کہہ دیتا نا مجھے نہ مارے، مولا تلوار کو ہٹا لیتے. اللہ اکبر. شدید گھمسان کی جنگ پڑی ہوئی ہے. ایک شخص نے آواز دے کر کہا، مولا کی لشکری کا آواز دے کر کہا یا علی عقیدہ توحید سمجھائیے مجھے. میرے مولا نے تلوار رکھی اور اس کو سمجھانے لگے، دلائل توحید دینے لگے. تو دوسرے سپاہی نے آواز دے کر کہا مولا یہ کوئی وقت ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے. حضرت نے فرمایا میں یہ جنگی اس لیے لڑ رہا ہوں کہ توحید سمجھ لوں. یہ لا الہ الا اللہ تو بولتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں یہ بولتے کیا ہیں. عجیب کیفیت ہے. دوسری چند خصوصیات ہو گئی، گنتی نہیں گنی میں نے. ایک اور خصوصیت سنی مولا کی. مولا کی جو تلوار اور فٹار تھی، تھک تو نہیں رہے، اس کی دونوں طرف دھاری تھی، دونوں طرف اس کے دھار تھی. یہاں بھی مارتے تھے یہاں بھی مارتے تھے. اور دوسرے کی تلوار میں منہ تھا اس کا، تو دوسرے کی تلوار کو اس میں لے کر اسے اس کے ہاتھ سے چھین لیتے تھے. تو علی کی تلوار کا اپنے علی سے ہی ذوالفقار باتیں بھی کرتی تھی. اور جب گھر پہنچتی تھی تو جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی تھی. اور سیدہ جب فرماتی تھی آج آپ نے فلاں کو جو ایسے مارا اور فلاں کو جو ایسے مارا، تو حضرت نے فرمایا تم یہ کیسے بتا رہی ہو؟ کہ یہ میرا بھائی ذوالفقار مجھے بتاتا ہے. جی آیت اللہ علامہ علی اکبر النہاوندی نے اب قدیم الحسان کے اندر یہ بات لکھی ہے جو میں نے بیان کی ہے. کیونکہ کچھ بدہضمی والی بات کر دی میں نے، اس لیے مجھے حوالہ دے دیجیے. آپ کو نہیں کہہ رہا میں، مگر جس کو بھی بدہضمی ہوگی اس کو حوالہ دے دیا. ایک صلوات پڑھیں گا محمد اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے. کروں گا تو یہ تو ذوالفقار تھی نا بھائیوں، یہ ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی تھی، میدان میں گفتگو کرتی تھی. یا علی اسے چھوڑ دیجئے، اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. علی یہ دیکھ کر چھوڑ دیتے تھے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن، یہ آج اگر بڑا خراب ہے تو اس کے 4 پشتوں کے بعد کوئی بہتر آنے والا ہے. توجہ کر لیا آپ نے. میرے مولا صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے پوچھا گیا کہ لماذا سمیا ذوالفقار ذوالفقار، ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں نام رکھا گیا؟ ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لأن ما ضرب علی احد، اس لیے کہ علی نے کسی کو نہیں مارا الا افتقر فی الدنیا من الحیات و افتقر فی الآخرہ من الجنہ،
علی نے کسی کو نہیں مارا مگر اسے 2 جگہ سے فقیر بنا دیا. ذوالفقار، فقر اس کا خاندان، فقیر والا خاندان. ذوالفقار، 2 فقیر بنانے والی، 2 طرح کے فقیر بنانے والی، 2 آدمیوں کو فقیر بنانے والی، یا ایک آدمی کو 2 جگہ سے فقیر بنانے والی. مولا صادق فرماتے ہیں دنیا میں زندگی سے فقیر کر دیتی ہے، آخرت میں جنت سے فقیر کر دیتی ہے. اس لیے ذوالفقار کو ذوالفقار. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. اس لیے ذوالفقار کو ذوالفقار کہا جاتا ہے. علی کی تلوار کی خصوصیات. بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہوں گا. جنازہ پکار کے بتاتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. جب اٹھانے لاتے تھے نا اپنے کشتوں کو تو کہتے تھے یہ علی کا مارا ہوا ہے، وہ علی کا نہیں مارا ہوا، وہ علی کا مارا، وہ علی کا نہیں مارا، وہ علی کا مارا ہوا ہے. تو کوئی کہتا ہے بھائی یہ کیسے پتا چل رہا ہے تمہیں علی کا کون سا مارا ہوا ہے؟ تو کہتے تھے کہ علی افقی مارے، عمودی مارے یا افقی مارے، سر پر مارے یا دھڑ پر مارے. علی جب بھی تلوار چلاتے ہیں دونوں دھڑ برابر کے گرتے ہیں. 1 گرام کا 1 تولے ماشے کا فرق نہیں ہوتا. بھئی جملہ سن لیجئے، جس علی کی ضربت میں عدالت ہے اس علی کی حکومت میں کتنی عدالت ہے. عدل علی. یہ علی کی ضربتوں کی خصوصیات میں ایک ضربت، ایک خصوصیت عدل علی. علی میدان میں بھی عدالت دکھاتے تھے. علی جیسی شخصیت کے دشمن بھی پکے ہوتے اور دوست بھی دیوانے ہوتے. شہید استاد مطہری نے لکھا ہے علی جاذبہ و دافع، کتاب ہے ان کی پوری. علی کے اندر جاذبیت بھی شدید اور دافعت بھی شدید. دشمن بھی پہلے نمبر کا اور چاہنے والا بھی عمدہ. علی کے چاہنے والے بھی حسین اور شدید، علی کے دشمن بھی شدید. اچھا اگر کوئی کہے صاحب دشمن ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، مولا علی فرما رہے ہیں جس شخص کا کوئی دشمن ہی نہ ہو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ دشمن نہیں ہونا چاہیے. دشمن تو ہوگا نا اس کا جو حق بولے گا، سچ بولے گا، جو اپنے نظریے کو بیان کرے گا، جو کسی کو غلط بات کے اوپر ٹوکے گا، اس کے دشمن ہوں گے. بس عزیزوں میں نے کچھ اندازہ کیا کہ میری گفتگو طویل ہو گئی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آئندہ کسی اور وقت میں بس بات بہت سی ہو گئی کہ پنجتن کے فضائل میں سب سے پہلی فضیلت علم اہل بیت. وہ عالم علی ہو، وہ عالم مولا حسن ہو، وہ عالم مولا حسین ہو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میرے مولا حسن کہ اگر مشرق سے مغرب تک علم حسنین کا ایک مثال، ایک جملہ سنا رہا ہوں. اگر مشرق سے مغرب تک کوئی مکان ہو اور اس مکان میں ہزاروں دروازے کھلتے ہوں اور ہر دروازے سے نئی زبان بولنے والا جاتا ہو تو ان ساری زبانوں کو میں حسن بھی جانتا ہوں، میرا بھائی حسین بھی جانتا ہوں. علم اہل بیت، علم حسنین اور علم جناب زہرا. تعال الیہ یا علی انی عالمۃ ما کانا وما یکون وما لم تکن وما لم یکن. یا علی میں عالمہ ہوں جو ماضی میں گزر گیا اس سب کا، اس سب کے بارے میں عالمہ ہوں، اور جو آئندہ ہوگا اس کے بارے میں بھی میں جانتی ہوں، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں. وہ فاطمہ زہرا کہ جو عالمہ غیر معلمہ، جس کا کوئی پڑھانے والا اس دنیا میں نہیں، جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئی ہوئی، جو اللہ کے یہاں سے پڑھ کر آئی ہوئی، اسے پڑھایا جائے گا، اسے حدیث سنائی جائے گی کہ تمہارے بابا نے یہ فرمایا. جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو اسے نہ پتا ہو اور مسئلہ بھی اسی کے متعلق ہو، اس سے متعلق مسئلہ ہو، اس سے وابستہ مسئلہ ہو، اسے وہ علم نہیں تھا معذرت کہ میرے بابا نے یہ فرمایا ہے، کوئی اور بتائے گا.
اور سیدہ نے فرمایا آپ کے علاوہ اس حدیث کو نبی سے کس نے سنا ہے؟ کہا نہیں بس میں نے سنا، میرے بابا نے تو مجھ سے یہ نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، تاریخی حقائق انتہائی معقول انداز سے بیان کرنا اس ممبر کا فریضہ ہے۔ سیدہ کو لوٹا دیا گیا۔ اللہ کا انداز بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے غلطے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے، ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے، میں رونے والوں سے سوال کروں جو اجنبی عورت پر ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے تو اس سے کھانا نہ کھایا جائے، اس نے کیسے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھا ہوگا، اس نے کیسے جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا ہوگا۔ یہ مولا علی کا امتحان ہے۔ جناب زہرا کا امتحان یہ کہ زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بی بی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی، 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی نبی سے، بول نہیں پائی، مانگنے کا مزاج ہی نہیں ہے، اور واپس آ جاتی تھی۔ 3 دن نبی بی بی کے بعد گھر آ گئے، فاطمہ میں محسوس کرتا ہوں تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہتی نہیں ہو۔ تو جناب فضہ کی آواز آئی یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے۔ نبی نے فرمایا فاطمہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی تھا۔ فرمایا فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے، اپنے حصے کا کام مجھے نہیں کرنے دیتی اور کہتی ہیں نہیں میں اسی حالت میں اپنے حصے کا کام کروں گی۔ تو میں نے گزارش کی کہ بی بی مجھے میری گزارش مانیے، نبی سے کنیز کچھ دن کے لیے مانگ لی ہے، تو آپ سے کنیز مانگنے جاتی ہیں مگر آپ سے کہتی نہیں ہے۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا وہ بھرے دربار میں فدق مانگے گی۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ سن رہے نا؟ مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جناب زہرا نے جب وصیتیں کی نا تو امام علی سے ایک بچے کے بارے میں علیحدہ لیتا، میری زینب کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کی یہ عادت ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، اور امام حسین کے بارے میں فرمایا میرے حسین کو پیاس پانی جلدی چاہیے ہوتا ہے، جلدی پانی چاہیے ہوتا ہے، میرے حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ رو رہے ہیں نا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا امام حسین کی ذات، اور امام حسین کو پیاس سے تکلیف ہوتی تھی شدید، تبھی بچوں کی آرزو تھی، بہنوں کی آرزو تھی کہ کسی طرح حسین پانی پی لیں، حسین کو کچھ پانی مل جائے۔ گھوڑا جب آیا نا خبر شہادت پہنچانے، تو سکینہ بیوی نے یہ نہیں کہا میرے بابا کو کس نے مارا، میرے بابا کو کہاں مارا، میرے بابا کو کتنے لوگوں نے مارا، بی بی نے یہ سوالات نہیں کیے۔ فرمایا یا جواب ابھی حل سقیا ابھی ام قتلت شانہ، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آمادہ ہے گریہ کرنے کے لیے۔ جب امام سجاد نے امام حسین کا لاشا دفنایا تو قبر پہ یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا۔ کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ پیاس کی حالت میں شہادت اور امام حسین کے اوپر ظلم جو ہوا اسے اہل بیت ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ جب پانی آتا تھا نا امام سجاد کے سامنے تو روتے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے مجھے وہ منظر کیسے بھلاؤں کہ میرے بابا بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ امام حسین کے مزاج میں پیاس امام کو بہت لگتی تھی۔ جب مولا علی کی شہادت قریب ہوئی
آخری دن مولا کا. فرمایا میرے بچوں کو میرے سامنے بٹھاؤ، میری بہوؤں کو، پوتی پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، دامادوں کو، بہوؤں کو، سب میرے سامنے کھانا کھائے. جب دسترخوان سج گیا، مولا لیٹے ہوئے تھے، فرمایا مجھے بٹھاؤ. مولا حسن نے تکیہ لگایا، بیٹھے مولا علی. فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لا کے رکھو. پانی بھی رکھا گیا، کھانا بھی رکھا گیا. جب کھانا اور پانی آ گیا، فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی، بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. امام نے ایک ہاتھ سے لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے حسین کے منہ میں دیا اور پانی کا کوزہ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے پلا کر کہا تمہاری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ سے پانی پی لو. امام حسین اس مزاج کی وجہ سے امام حسین کا یہ امتحان. جناب زینب ذمہ دار بہت بڑی تھی، ذمہ داریاں لینے کا جناب زینب کا مزاج تھا. بڑھ کر کہتی تھی یہ کام نہ کروں گی. 3.5 سال یا تقریباً 3.25 سال کا سن و سال ہے جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے. مولا علی سے فرمایا علی اب میرے حجرے میں زینب کو بھیج دیجیے. ایک بچے سے علیحدہ مل رہی ہے میری بیوی. جب جناب زینب آئی نا، میں نے کیا بتایا 4 سال سے کم سے نہیں جناب زینب کا. جناب زہرا لیٹی ہوئی ہیں. فرمایا زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ. بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائی. بیٹا اسے کھولو، کیا ہے اس میں؟ کھولا تو اس میں کفن تھے. فرمایا زینب یہ جنت کے کفن ہے، جنت سے 5 کفن آئے تھے، ایک تمہارے نانا رسول کو دے دیا، یہ 4 کفن ہیں. ایک ایک مجھے دکھاتی رہو، میں تمہیں ذمہ داری سونپوں کہ کس کا کون سا کفن ہے. بڑی ذمہ داری ہے، 4 سال کی بچی وہ بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو جناب زہرا دے رہی ہے. میری بیوی نے ایک کفن اٹھا کے دکھایا، کہا اماں ایک کفن کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا ابھی چند ہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے کہ زینب اپنی ماں کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے، یہ اپنے بابا علی کو دے دینا. دوسرا کفن اٹھا کے دکھا. فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد بھائی حسن تم سے آ کر کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بابا علی کا ہے. پھر کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن دے دو، تو زینب یہ جو چوتھا کفن ہے نا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. یہ کہہ کر جناب زینب نے آخری کفن دکھایا. ایک کفن نبی کو دے دیا، آخری کفن دکھایا. اسے دیکھ کر جناب زہرا رونے لگی، فرمانے لگی یہ کفن بھی حسن کا ہے. جناب زینب نے کہا اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا جنت سے حسین کا کفن نہیں آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا حسین بغیر کفن کے دفنایا جائے. اللہ اکبر. امتحان دیکھیے جناب زینب کا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام سجاد کا امتحان کیا ہے؟ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھا امام کا. جی امام کو سفر سے لوٹنے پر بخار ہو جاتا تھا. آپ لمبے سفروں میں آپ کا بدن متحمل نہیں ہوتا تھا. امام کا بدن نازنین تھا، ہاتھ پیر حضرت کے نرم تھے. کوفے کی راہوں سے گزریں گے، شام کے بازاروں سے گزریں گے. جب قافلہ کہیں ٹھہرے گا، بیڑیاں کھولی جائیں گی، رسیاں چھڑائی جائیں گی، تو سب سے پہلے جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آتی تھی، بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالتی. امام سجاد کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں گے. حضرتارو یہ امام سجاد کا امتحان. 2 منزلیں مجھے اور دینی ہے. امام سجاد کا امتحان یہ کہ کوفے سے گزریں گے، شام سے گزریں گے. اللہ اکبر. میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، اگر ہماری بہن کی طرف کوئی اجنبی دیکھے، اگر ہماری ماں کی طرف کوئی غیر مرد اشارہ کرے، شاید وہ میری زندگی کا آخری دن ہو. سوچ سوچ کے مر جائیں گے ہم. سلام ہو امام سجاد پر. کوئی جناب سکینہ کی طرف اشارہ کرتا تھا، کوئی کہتا تھا یہ حسین کی زوجہ ہے. دربار شام میں بیویوں کے حلقے میں بی بی زینب کھڑی ہے.
یزید نے کہا حسین کی بہن زینب کہاں ہے؟ کہ وہ جو حلقے زنان میں عورتوں کے حلقے میں ایک بیوی کھڑی ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے. کہنے لگا انہیں باہر لے کر آؤ. اللہ اکبر. سپاہی آگے بڑھے، فضہ آگے کھڑی ہو گئی. میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی میں زہرا کے بچوں کی حفاظت کروں گی، خبردار زینب پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. ایک مرتبہ فضہ کو ہٹانے کے لیے ایک تازیانہ فضہ کو مارا گیا. جیسے ہی جناب فضہ کو تازیانہ لگا تو یزید کے عقب میں کھڑے ہوئے حبشیوں کو خطاب کیا انہوں نے، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت کو مارا جا رہا ہے، تم کھڑے دیکھ رہے ہو؟ تلواریں نکلنا شروع ہو گئی. یزید روکو اسے، یہ ہمارے قبیلے کی حبشن ہے، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، کوئی اس پر ہاتھ نہ اٹھائے. بس عزیزانو میں نے بھی کہہ دیا. وہ کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے گردن جھکا کر بابا کو نانا کو سلام کیا. نانا ایک کنیز کے حمایت کرنے والے موجود ہیں، اس بھرے دربار میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہے یہ نبی کی نواسی ہے، کوئی نہیں ہے جو پڑھ کر کہے یہ علی کی بیٹی. کاشم کو بلاؤ گزارش جنگ سنائے. کربلا میں شمر نے کیا کیا؟ شمر ایک بلندی پر کھڑا ہوا، ایک چبوترے پر کھڑا ہوا، اس نے گزارش سنانا شروع کی. اے امیر ہم نے حسین کو مار دیا، حسین کے اکبر کو مار دیا، عباس کو مار دیا، ان کے اعوان و انصار کو مار دیا، اور اے امیر ہم نے پیاسا کر کے مارا، گھیر کر مارا. ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی. اس کو ایوہ القاذب ابن القاذب، خاموش جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد. سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے. دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انہیں موقع دیا جائے بولنے کا. بی بی نے بیویوں کے حلقے سے آواز دی یہ جھوٹ بول رہا ہے. ان اخ الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باقٍ وباقیہ. یہ جھوٹ بول رہا ہے. میرے پیاسے بھائی حسین نے میدان کربلا میں کوئی سپاہی نہیں چھوڑا، کوئی گھر کوفے کا نہیں چھوڑا جس میں جنازہ نہ بھیجا ہو. میرے پیاسے بھائی نے ایسی جنگ کر کے دکھائی ہے، یزیدی لشکریوں کو مارا ہے. لوگوں نے کہا یہ شمر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ سچ کہہ رہی ہے. حسین اور حسین کے ساتھی دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے. ہم ایک دل ان کا توڑتے تھے دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا. ہم ایک ان کے احساسات کو مجروح کرتے تھے، وہ ایک مرتبہ پھر تازہ ہو کر سامنے آتے تھے. یہ دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے. کہنے لگے اے زینب تم بتاؤ کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اللہ اکبر. جناب زینب سے یزید کہہ رہا ہے زینب تم نے کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی؟ زینب بتاؤ تم پر سب سے بڑی مصیبت کیا آئی؟ میری بی بی نے وہیں سے بابا کے لہجے میں کہا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں علی کی بیٹی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو بس آخری منزل بیان، اللہ کرے پھر تمہارا قسمت ہو آپ سے ملنے کی. میرے مولا سجاد نے 3 مرتبہ کیوں کہا الشام الشام الشام؟ عرفا کہتے ہیں 3 دفعہ کہہ کے بتایا بازار شام، دربار شام، زندان شام. بس ایک ایک مثال لے لیجئے. بازار شام میں امام سجاد فرماتے ہیں چھتوں سے انگارے اور پتھر پھینکے جائے. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. پھر شام کے دربار کا بتاتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے اور ایک مرتبہ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. جب رومال ہٹایا تو ہمارے بابا حسین کا سر تھا. امام فرماتے میرے ذہن سے نہیں نکلتا، جب سوچتا ہوں میں رونے لگتا ہوں. رومال ہٹایا تو میرے بابا کا سر تھا. یزید کے برابر میں ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. یزید نے وہ چھڑی اٹھا کر میرے بابا کے دانتوں پر، میرے بابا کے لبوں پر لگائی. وہ منظر ہم سے برداشت نہیں ہوا. اور عزیزانو بس مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. امام سجاد نے 30 دفعہ جو شام کہا ہے نا تو کچھ دیر کے لیے شام کے زندان میں چلیے. ایک بچی ہے جو آدھی رات کو اٹھی ہے، کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے بابا
کبھی زندان کے اس کونے میں آ کے کہتی ہے بابا آپ تو ابھی یہیں تھے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی درمیان میں آتی ہے، کبھی پھوپھی سے کہتی ہے بولتی اماں ابھی بابا آئے تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ اور جب بابا پورے زندان میں نہیں ملے نا تو ہائے بابا 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 مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں لینے آیا ہوں، میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ بچی کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ شام کے دربار میں یزید کے آرام میں خلل ہوا، کہنے لگا یہ سکینہ رو کیوں رہی ہے، حسین کی بچی رو کیوں رہی ہے؟ کیا اس نے خواب دیکھا ہے، حسین کو دیکھا ہے اور اپنے بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے؟ کہنے لگا اس کے لیے حسین کا سر بھیج دو۔ اب آیا شام کے زندان میں سر حسین، جیسے ہی سامنے لا کے رکھا نا تو جناب سکینہ نے دیکھ کر کہا بھیا سید سجاد یہ سر کس کا ہے؟ پھوپھی اماں یہ سر کس کا ہے؟ امام سجاد آگے بڑھے کہا بیٹا بہن سکینہ یہ بابا حسین کا سر ہے۔ سنیں گے ذرا رو، جیسے ہی سنا نا بابا حسین کا سر ہے، جہاں کھڑی تھی وہاں سے گرتے اٹھتے اس سر کے قریب گئی، کبھی گری ہیں پہ اٹھی ہیں، فوراً پڑھ کر بابا کا سر لیا اور چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی بابا یہ آپ کی پیشانی پہ پتھر کس نے مارا؟ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کے رخساروں پر یہ خون کیسا ہے؟ پھر کہنے لگی بابا مجھ سے بھی تو پوچھئے جو گوشوارے آپ نے مجھے پہنائے تھے وہ میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تماچے مارتے، بابا مجھ پر ہاتھ اٹھاتے۔ بچی یہ کہتی لبوں پہ لب رکھنے لگی، بوسے لینے لگی، حسین کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا۔ امام سجاد آگے بڑھے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی اے اماں زینب، اماں رباب کو سنبھالیے۔ جناب زینب نے جناب رباب کا بازو تھاما، آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ألا لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أيهم الانقلاب ينقلبون